کے بعد خوشامدید. جس طرح پروگرام کے آغاز میں ہم نے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ خاص مہمان آج کے پروگرام کا حصہ ہوں گے. خاص مہمان اس وقت ہمارے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ہم بات کریں گے پاکستان کے پہلے سولر سلم اسکول کی. صوبہ پنجاب کا شہر فیصل آباد، وہاں پر ایک ایسی آبادی میں یہ اسکول کھولا گیا ہے جہاں پر بچوں کو، جو بیچارے بچے پڑھ نہیں پاتے، جو سڑکوں پر گلیوں میں موجود ہوتے ہیں، ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور پھر شمسی توانائی سے چلنے والی لائٹس کے نیچے ان کو بٹھا کے پڑھایا جاتا ہے. یہ 22 سال کے نوجوان ہیں روہیل ورند، جو یہ اسکول کو آرگنائز کرتے ہیں، اس اسکول کو چلا رہے ہیں. 65 سے زائد بچے اس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اسکول کے حوالے سے جانیں گے اور ان کے اسپیشل کے حوالے سے جانیں گے. اور ہمارے ٹیلی فون پر موجود ہیں روہیل وارن. روہیل، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب کی طرف سے ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ کی خود پڑھنے کی عمر ہے لیکن آپ ایک بڑا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. آپ ان بچوں کو پڑھا رہے ہیں جو پڑھ نہیں سکتے. کس طرح آپ اس اسکول کے حوالے سے ہمیں آگاہ کریں گے کہ یہ پاکستان کا پہلا سولر اسلام اسکول ہے جو آپ نے آرگنائز کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی دیکھیے، اسکول کا جو کانسیپٹ تھا، یہ کانسیپٹ یہ تھا کہ جو بچے دن میں نہیں پڑھ سکتے ہیں، جو بچے چائلڈ لیبر میں، موسٹلی یہاں پہ بچے چائلڈ لیبر میں انوالوڈ ہیں، تو میں یہ چاہتا تھا یہ بچے دن میں کام جو کر رہے ہیں فوراً یہ کام نہیں چھوڑ رہے تھے، نہ ان کے گھر والے راضی تھے. اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ سولر لائٹس کے ذریعے ان بچوں کو رات میں پڑھایا جائے، کیونکہ دیکھیے علم ہر انسان کا بنیادی حق ہے اور یہ بچے اس حق سے محروم تھے. تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود اس کو انیشیٹو لوں، خود اس کو انیشیٹ کروں، اسٹارٹ کروں اور ان بچوں کو پڑھانا شروع کروں. اب ہمیں تقریباً 1.5 سال ہو چکا ہے اور ہم ان بچوں کو روز پڑھا رہے ہیں. فری کتابیں ہر چیز یہاں پہ ملتی ہے تاکہ ان بچوں کو ایک روشن مستقبل بن سکے اور یہ پاکستان کے لیے بھی، پاکستان کی بہتری کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرے. کہیں سے کانسیپٹ آپ نے لیا، یہ کہیں دنیا میں اس قسم کا کانسیپٹ آپ دیکھتے ہیں کہ سولر لائٹس کے نیچے پڑھایا جاتا ہے ان بچوں کو جو انڈر پریویلیج ہیں؟ شیردل بھائی، جتنا میں نے دیکھا مجھے اس طرح کا کانسیپٹ نہیں ملا. پاکستان میں میں پہلا کانسیپٹ لے کے آیا، اسی لیے کیونکہ اس کی بہت شدید ضرورت تھی. ہمارے ملک میں ایک تو لوڈ شیڈنگ بہت ہے، بجلی کی بہت قلت ہے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ ہم شمسی توانائی سے سولر پینل سے چارج کریں اپنی لائٹس کو اور ان کو جلائیں تاکہ رات میں، کیونکہ ادھر دور دور تک روشنی نہیں، جیسے ہمارا اسکول ہے وہاں دور دور تک لائٹ نہیں ہے. تو اس لیے یہ قدم اٹھایا گیا تاکہ بچے کام سے فارغ ہوں اور یہاں پہ شمسی توانائی سے جو چلتی ہے لائٹ ان کے نیچے آ کے پڑھ سکیں. تو یہ کتنی تعداد ہے ان بچوں کی اور کس طرح آپ نے ان کو ڈھونڈا اور کس طرح یہ اسکول آپ نے اسٹیبلش کیا؟ فرام دا اسکریچ بتائیے گا، کہانی کس طرح آغاز ہوا اس کا؟ شیردل بھائی، اس کو میں نے 2016 میں اسٹارٹ کیا. میں کچھ ایک سلم آیا، ادھر میں پہلے بھی آتا رہتا تھا پر کچھ چیزیں دینے، فار ایگزامپل کھانا دینے یا راشن دینے میں ادھر آتا تھا. تو میں نے دیکھا ادھر بچے کچھ عرصہ گزرا، ایک دم سے میرے ذہن میں خیال آیا، دیکھیے میں راشن دینے، کھانا دینے جا رہا ہوں، یہ تو ایک وقتی چیز ہے، ایک وقت تک استعمال کریں گے پھر یہ ختم ہو جائے گی، اس کے بعد یہ بار بار کون آ کے دیتا رہے گا. میں نے سوچا وہاں پہ بچے زیادہ میں آیا، میں نے ان کے والدین سے بات کی. ان کے والدین نے کہا جی ہمارے بچے کبھی اسکول نہیں گئے ہیں پر ان بچوں میں جذبہ ہے، جب ان کو پڑھائیں گے بچے پڑھنا چاہیں گے. شروع میں دشواریاں آئیں، مشکلات آئیں، پر الحمدللہ اب اس طرح آئے کہ روز بچے آ جاتے ہیں. ہم نے ٹائم فکس کیا ہوا ہے، روز بچے اس ٹائم پہ آ جاتے ہیں اور کلاسز ہماری شروع ہو جاتی ہیں. اور اس طرح کیا پڑھاتے ہیں آپ؟ انگریزی، اردو، سائنس؟ کتنی کلاس کے یہ بچے ہیں اور کس طرح آپ پڑھاتے، کیا کریکولم کیا یوز کرتے ہیں؟ دیکھیے کریکولم جو ابھی ہے، ہم ان کو پہلے بیسکس پہ لے کے جا رہے تھے. اب ہم نے جو کریکولم فالو کر دیا، ہم نے آکسفورڈ کا کریکولم فالو کرنا اسٹارٹ کر دیا ہے تاکہ پہلے ہم نے بچوں کی بیس اسٹرانگ کی. اب بیس اسٹرانگ کرنے کے بعد ہم ان کو پراپر جو آکسفورڈ کا انٹرنیشنل کریکولم ہے اس کے ساتھ ان کو لے کے چل رہے ہیں، وہ ان کو پڑھا رہے ہیں. سبجیکٹس اس میں ساری ہیں، انگلش، اردو، میتھ، سائنس. اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو ٹائیکونڈو بھی سکھاتے ہیں اور یہاں پہ دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے بچوں کو. صحیح. تو کیا بچے اور بچوں کے والدین خوش ہیں، مطمئن ہیں کہ ہم پڑھنا چاہتے تھے، ہمیں کوئی اپرچونٹی نہیں ملی؟ دن کے اسکولوں کی اگر بات کریں، اگر وہ دن میں کام کرتے ہیں تو اسکولوں کو تو وہ نہیں جا سکتے. کس طرح ان کے جو والدین ہیں وہ رسپونڈ کرتے ہیں اس کو، اور آپ کو لگتا ہے کہ مطمئن ہیں، خوش ہیں؟ جی، اس میں اسی طرح ہے کہ جو والدین ہیں، والدین ابھی مطمئن ہیں کیونکہ والدین یہی چاہتے ہیں کہ جو ان کے بچے ہیں وہ پڑھیں. ہر ماں باپ کا ایک فرض بھی ہوتا ہے، اسی طرح ان کا خواب بھی ہوتا ہے ہمارا بچہ
ایک بڑا انسان بنے. اور تعلیم اس میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. تو اب روز یہاں پہ والدین آتے ہیں, وہ ذکر کرتے ہیں کہ جی ہم دعائیں دیتے ہیں آپ کو, ہم ہر کسی سے ذکر کرتے ہیں کہ جی آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. کیا انہوں نے بہت خوشی ہے آپ کے اس کانسیپٹ سے انسپائر ہو کے یہ نہیں سوچا کہ ہم نے بچوں کو پڑھانا ہے, ہم بچوں کو اس اسلام اسکول میں, اس نائٹ اسکول میں نہ بھیجیں, بلکہ جو دن کے اسکول ہوتے ہیں پراپر ان کو کسی اسکول میں ڈالا جائے؟ کیا اس حوالے سے کچھ سوچ ڈیولپ ہوئی ہے؟ آپ کا سمجھ, میں کرٹیسائز نہیں کرنا چاہوں گا, پر دیکھیں ہمارے جو اسکول, جو گورنمنٹ اسکول ہیں کچھ اچھے بھی ہیں پر کچھ اس طرح کے بھی ہیں جس پر بچے سیٹسفائڈ نہیں ہیں. وہاں پہ مارنا, بہت ساری چیزیں آپ بھی نیوز میں آپ بھی دیکھتے ہیں, اس طرح کی بہت چیزیں ہیں. اور اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ شاید یہاں پہ بچوں کی عمریں الگ الگ ہیں. 4 سال سے لے کے 26 سال تک کے بچے ادھر ہیں, ان کے والدین ادھر ہیں. تو اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل جو کہ 25 سال کی بچی ہے, 25 سال کی جو عورت ہے یا 26 سال کی ہے, 20 سال کی ہے, وہ عورت اب دیکھیے مونٹیسری میں تو نہیں جا سکتی. اچھا, آپ کے اسکول میں کوئی ایج لمٹ نہیں ہے؟ آپ بتا رہے ہیں ایج لمٹ نہیں ہے جی, سب کے لیے اوپن ہے. ادھر 40 سال کی آنٹی بھی کبھی کبھی آ کے پڑھ لیتی ہیں, کبھی کبھی 50 سال کے جو بزرگ بابا جی ہیں وہ بھی آ کے پڑھ لیتے ہیں. اس کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں, کسی تک ہم نے محدود نہیں رکھا یہ. اچھا, اب آپ کا انفراسٹرکچر کتنا ہے اور کیا اس کو ایکسپینڈ کرنے کا آپ کا کوئی پلان ہے؟ کچھ آپ کو کہیں سے سپورٹ آتی ہے یا آپ خود سے سارا کچھ مینج کرتے ہیں؟ شکل بھائی, اس پہ یہ ہے کہ موسٹلی میں اپنی جو کچھ ارن کرتا ہوں ڈفرینٹ سورسز پہ اور باقی چیزوں سے, میں موسٹلی اس کو رن کر رہا ہوں خود. اس کے ساتھ ساتھ میرے کچھ دوست ہیں وہ بھی اس میں رن کر رہے ہیں, اس میں بھی وہ سپورٹ کر دیتے ہیں. پر یہی چیز ہم نان کیش کرتے ہیں, ہم سب کچھ جو ڈونیشن ہے ہم ان کو ایز نان کیش فارم میں دیتے ہیں. فار ایگزامپل بیگس, ہم یہاں پہ بیگس دیتے ہیں, بکس دیتے ہیں, ان کو جوتے, سردیوں کے کپڑے, کھانا, ہر چیز ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بچے کو یہاں پہ پرووائڈ کی جائے تاکہ وہ صرف یہاں پہ آئے اور سکون سے کمفرٹیبل ہو کے پڑھے. صحیح. تو روہل مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اب اسکول چل پڑا ہے, 65 سے زائد آپ بچے آپ کہہ رہے ہیں, کیا کچھ آپ کا پلان ہے؟ کسی حکومتی شخصیت نے آپ سے رابطہ کیا کہ اس کو ایک پراپر انفراسٹرکچر دیا جا سکتا ہے, کوئی بلڈنگ دی جا سکتی ہے کہ بچوں کو پڑھایا جا سکے؟ کیونکہ موسم کی سختیاں تو ہیں, سردیاں ہیں اور بیٹھنے کے مسائل بھی نظر آتے ہیں, لائٹ کے مسائل بھی نظر آتے ہیں. تو آپ کا کوئی پلان ہے کہ اب ایک ایسا کچھ انفراسٹرکچر آپ کو ملے جس میں آپ ان تمام تر بچوں کو لے جائیں اور پڑھائیں وہاں پر, اور ان کو؟ حکومت نے تو ہم سے بھی ڈائریکٹلی کانٹیکٹ نہیں کیا ہے. یہ ہے کہ ابھی ہم اپنی مدد آپ کے تحت اس کو چل رہے ہیں. آصف بھٹو نے کانٹیکٹ کیا تھا, اپنی حد تک انہوں نے کوشش کی تھی, سولر لائٹس ہمیں دی, انہوں نے گفٹ کی. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ہم کہیں انڈور لے لیں. تو مسئلہ یہ آتا ہے لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے. ادھر پاس میں سلم اسکول کے پاس ایک جگہ تھی جو ہمیں رینٹ پہ مل رہی تھی, وہاں پہ پڑوسی آ گئے, انہوں نے کہا جی کہ ہم یہاں پہ آپ کو سلم اسکول نہیں کھولنے دیں گے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے اور یہ جو آپ کے غریب بچے ہیں, جھوپڑی کے جھگیوں کے بچے, ہمارے بچے کے پاس سے بھی گزرے یا ہمارے کچھ اثر بھی ہو ان پہ. کہتے ہم یہ بھی نہیں چاہتے پاس سے بھی گزرے. تو ہمیں یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ مسئلہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے, وہ چاہتے ہی نہیں کہ جی ان کے بچوں کے علاوہ بھی جو غریب بچے ہیں, جو بے گھر بچے ہیں, یہ بھی پڑھیں. بالکل صحیح, ہماری یہی کوشش ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ تقریباً 1-1.5 سال سے یہ سلسلہ شروع ہے اور آپ پڑھا رہے ہیں, کیا تبدیلی آئی ہے؟ جو پہلے دن آیا تھا بچہ یا بچی, اس کی لائف میں تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سیکھ رہا ہے, پڑھ رہا ہے, کچھ بہتری آ رہی ہے اس کی کمیونیکیشن میں, اس کے لائف اسٹائل میں؟ دیکھیے, اس میں میرے مطابق تعلیم آپ کی پوری زندگی بدلتا ہے. تو اس میں یہ تھا کہ ان بچوں میں جب میں ادھر آیا, ان میں نہ واش ایٹیکیٹس تھے, نہ مینرس تھے, نہ بڑوں سے بات کرنے کی تمیز تھی, نہ کسی سے ملتے ہیں سلام کرتے ہیں, کوئی ان میں دور دور تک جو کہتے ہیں نا, کوئی ان میں تمیز تہذیب نام کی چیز نہیں تھی. ان کا پورا دن کتوں کے ساتھ کھیلنے میں یا پتنگیں اڑانے میں, اس طرح کے کاموں میں گزرتا تھا. جب یہاں پہ سلم اسکول کھولا, میں نے ان کو دن ب دن بتاتا رہا کہ بچوں دیکھیں بڑوں سے کس طرح بات کرنی ہے, تہذیب کیا ہوتی ہے, ادب کس طرح کرتے ہیں, کن چیزوں سے دور رہنا چاہیے, ہاتھ دھونے, یہ ہر چیز ہم نے ان کو ایک ایک چیز, ہم تک کتابی تعلیم نہیں دے رہے, ہم ان کو زندگی گزارنے کی بھی تعلیم دے رہے ہیں جو کہ ایکولی امپورٹنٹ ہے ان بچوں کے لیے. بالکل صحیح. اور دن ب دن یہ بچے, صرف یہ بچے بھی تبدیل ہو رہے ہیں, ان کے ساتھ اپنے ماں باپ کو بھی تبدیل کر رہے ہیں. جو یہاں پہ آ کے سیکھتے ہیں, یہ اپنے گھر والوں کو بھی جا کے بتاتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے یہ سیکھا, وہ بھی اس پہ عمل کرتے ہیں. کیونکہ لا علمی اور شعور کی کمی ہے یہاں پہ, علم نہیں ہے, شعور کی کمی. تو اس لیے ہم ان کو شعور بھی دے رہے ہیں, ہر چیز سکھا رہے ہیں جس سے کہ بہتر انسان
اور ایک بہتر معاشرے میں کردار ادا کر سکیں. آپ ایک بڑا کام کر رہے ہیں. ہماری طرف سے نیک تمنائیں آپ سب کے لیے جو اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, اسپیشلی آپ کے لیے کہ آپ اس کو رن کر رہے ہیں. بہت شکریہ. روہیل ورند ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے فیصل آباد کی ایک کچی آبادی میں ایک اسکول رن کر رہے ہیں. 1.5 سال ہو گیا ہے اور اس میں 65 سے زائد بچے پڑھتے ہیں اور ان بچوں کی زندگیوں میں بہتری لانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. ان کو علم کی طرف راغب کیا جا رہا ہے. ان کے والدین کو اس بات کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ تعلیم سے ہی ان بچوں کی اور ان کی اپنی زندگی بدل سکتی ہے. تو زیادہ سے زیادہ ایجوکیٹ کیا جائے. اور جس طرح وہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں ہم سلام پیش کرتے ہیں اور تمام تر ان لوگوں سے جو اسکول کو جانتے ہیں, روہیل کو جانتے ہیں, ان سے یہ اپیل کریں گے کہ جس طرح ہو سکتا ہے کہ اسکول کو سپورٹ کریں اور ان تمام تر بچوں کو سپورٹ کریں جو پڑھنا چاہتے ہیں. اور ایک بڑی تعداد میں وہاں پر اسکول کے باہر سے بچے ایسے موجود ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں. آگے بڑھیں گے اور آخر میں ہم